نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام معزز سامعین و ناظرین کو روحانی دنیا میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے کرم و فضل سے تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو ہمیشہ خوش اور پرسکون رہنے کا عمل بتاتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے احباب بھی شکوہ کرتے ہیں کہ زندگی میں خوشی نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، ہمیشہ خوش رہنے اور پرسکون رہنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو ہمیشہ خوش رہنے اور پرسکون رہنے کا وظیفہ اور عمل بتاتے ہیں۔ معزز محتشم سامعین و ناظرین، بزرگان دین کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ ہمیشہ خوش رہا کرتے تھے، ہمیشہ پرسکون رہا کرتے تھے۔ تو آج کل سکون ختم ہو گیا ہے، خوشیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خواہشات ہیں وہ بے لگام ہو چکی ہیں۔ خواہشات اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ زندگی کے اندر سکون ختم ہو گیا ہے، خوشیاں ختم ہو گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو چند ایک ایسی چیزیں، چند ایک ایسے وظائف بتاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز آپ ہمیشہ خوش اور پرسکون رہیں گے۔ سب سے پہلی بات، ہمارے یہاں زمانے تین ہیں، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے اور ایک مستقبل آنے والا۔ ان تین زمانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ماضی گزر چکا اس کو بھول جائیے، اس کو کبھی بھی یاد نہ کریں۔ اگر آپ اس کو یاد کریں گے تو پھر کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے، کبھی بھی خوش نہیں رہ سکیں گے، کبھی بھی ذہنی قلبی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ جو گزر چکا اس کو ماضی کہتے ہیں، ماضی کو بھول جائیے۔ ماضی میں جو کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے آئندہ وہ غلطیاں نہ ہوں کوشش کیجیے، لیکن ماضی کو یاد نہیں رکھنا، اس کو بھول جانا ہے۔ آنے والا جو مستقبل ہے اس کو یوں اپنے ذہن کے اندر بٹھائیے کہ میرا رب میرے لیے سب سے بہتر کرے گا۔ اس کے بارے میں فکر نہ کریں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے ممکن ہے، یہ ناممکن سا ہے، یہ ساری چیزیں نکال دیجئے، اللہ کی ذات پر چھوڑ دیجئے۔ جو آنے والا وقت ہے میرا رب میرے لیے سب سے بہتر کرے گا۔ ماضی کو بھی ہم نے بھلا دیا، جو آنے والا ہے وہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا کہ میرا رب سب سے بہتر میرے لیے کرے گا۔ باقی رہا آپ کا جو حال ہے، چل رہا ہے، اس کو بہتر انداز میں گزاریے۔ صوم و صلات کی پابندی کیجیے، کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کیجیے، اپنے مال سے صدقہ کیجیے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ آپ باوضو رہیے۔ ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں تو وہ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار، نماز کی پابندی۔ ہمارے بھائی، نوجوان، بزرگ، والدین کوشش کریں کہ باجماعت نماز ادا کریں، درود پاک پڑھیں۔ کسی کو اپنا حال دل، حال زار نہ سنائیں، اس لیے کہ لوگوں کو اگر سنائیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لوگ سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تو اپنے اس کریم پروردگار کی بارگاہ میں اپنا حال حال سنائیے، اور کریم رب کی بارگاہ میں معروضات پیش کرنے کا جو بہترین وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ اپنے رب کی حضور تہجد کے وقت رو رو کے گریہ زاری کرتے ہوئے حال دل سنائیے۔ اگر آپ کو رزق کے معاملے میں پریشانی ہے، صحت کے معاملے میں پریشانی ہے، کاروبار کے معاملے میں پریشانی ہے، رشتوں کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، تو اپنے سارے جو دکھ ہیں، اپنے معاملات ہیں، لوگوں کو سنانے سے بہتر ہے اپنے پروردگار کو سنائیے۔ اور ذہن میں ہمیشہ یہ رکھیے کہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ گزر جائے گا۔ دکھا وقت ہے، پریشانی والا وقت ہے، مصیبت کا وقت ہے، تو ہمیشہ نہیں رہتا۔ انشاءاللہ العزیز یہ وقت گزر جائے گا۔ انشاءاللہ دکھ کے بعد سکھ ہے، پریشانی کے بعد سکون ہے۔ جو سورج غروب ہوا ہے
وہ ضرور طلوع ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں پر عمل کیجیے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیے۔ انشاءاللہ اللہ کے کرم و فضل سے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے، ذہنی اور قلبی سکون بھی نصیب ہوگا اور ہمیشہ آپ خوش بھی رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔